کہ میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگیں تو جگہ برکت والی بنتی ہے، اور صحابہ کا عقیدہ ہے کہ بن گئی ہے، اور وہاں سے برکتیں جا کے وصول کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ صحیح بخاری شریف دیکھ لو، صحیح بخاری شریف، اس کے اندر حدیث نمبر 506 ہے، صفحہ نمبر 133 ہے، وہاں اس مسئلے کی حقیقت لکھی گئی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگیں تو برکت کتنی بنتی ہے، اور اللہ کے فضل سے ٹھنڈی ہوائیں مدینہ شریف کی چل رہی ہیں۔ دلیل ایسی ہے کہ جگہ عام تو عام رہ گئی، اگر وہ کعبے کے اندر قدم لگائیں تو وہ حصہ دوسرے کعبے سے افضل ہو جاتا ہے۔ میں ملنگوں کی بات نہیں کر رہا، میں تو صحابہ کی بات کر رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ سنو، حدیث شریف 505 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت نافع روایت کرتے ہیں، کانا اذا دخل الکعبہ، جب وہ کعبہ شریف میں داخل ہوتے تھے، جیسے اب دروازہ اسی جگہ اس وقت بھی تھا، بعد میں ایک بار مرتبہ بدلا لیکن پھر اسی جگہ نصب کر دیا گیا، تو جب کعبہ میں داخل ہوتے تھے مشا قبلہ وجہی، سیدھے چلے جاتے تھے، یعنی دائیں بائیں مڑتے نہیں تھے، داخل ہوتے تھے تو سیدھے چلے جاتے تھے۔ وجعل الباب قبلہ ظہرہی، اور دروازہ پشت کے پیچھے رکھتے تھے، یعنی جس طرح بندہ داخل ہو تو فرنٹ کو چلا جا، کعبے کے دروازے میں داخل ہو کر سیدھی دیوار کی طرف چلتے تھے اور دروازہ پیچھے ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں قریبا من 3 اذرع صلی، جب اگلی دیوار تک 3 گز کا سفر رہ جاتا تھا تو وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ وہاں صلی، وہاں نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کعبہ تو سارا ہی کعبہ ہے، یہ پکی جگہ تم نے منتخب کی ہوئی ہے، نہ آگے جاتے ہو نہ پیچھے جاتے ہو، چونکہ استمرار کے ساتھ ذکر ہے کان اذا دخل الکعبہ، جب بھی کعبہ میں داخل ہوتے تھے تو انداز یہ ہوتا تھا، جب بھی داخل ہوتے تھے انداز یہ ہوتا تھا۔ تو جس وقت یہ پوچھا گیا ان سے تو خود لکھا ہے راوی نے، یتوخل مکان الذی اخبرہ بہ بلال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فیہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس جگہ اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ جب فتح مکہ والے دن نبی علیہ السلام اندر تھے اور دروازہ بند ہو گیا تھا، بلال تم بھی ساتھ تھے، مجھے بتاؤ میرے نبی علیہ السلام نے نفل کہاں پڑھے؟ تو نافع کہتے ہیں بلال نے یہ جگہ معین کی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ کو معین فرمایا تھا کہ اس جگہ انہوں نے نفل پڑھے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سارے کعبے کو عظیم سمجھتے ہیں، مگر جہاں سرکار کے قدم لگے ہیں وہاں برکتیں زیادہ مانتے ہیں۔ اور یہاں اس جگہ لکھا ہے قال ولیس علی احدنا بأس، ہم میں سے کوئی کعبے میں جہاں بھی نماز پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حضرت بلال کے کہنے پر انہوں نے وہ جگہ معین کی ہوئی تھی، اس واسطے کی تھی کہ سرکار کے قدم وہاں لگے ہیں۔ اب اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ صحابی ہیں اور پڑھنی نماز ہے اور پڑھنی کعبے کے اندر ہے، اور کعبہ تو انچ انچ برکت والا ہے، لیکن پھر بھی جہاں سرکار کے قدم لگے وہاں سے آگے پیچھے نہیں جاتے۔ تو پتا چلا محبوب کے قدموں کی برکت کو ماننا ملنگوں کا عقیدہ نہیں، یہ رب کے عظیم بندوں کا عقیدہ ہے۔